جا رہا ہے۔ جیسے مجھ سے پہلے میرا تعارف کرایا گیا کہ ثاقب شبیر، وہ میرا تعلق تحصیل کھاریاں ضلع گجرات سے ہے۔ وہ تحصیل کھاریاں جس کا ایک تعارف یہ ہے کہ یہ پاکستان کی امیر ترین تحصیل ہے، لیکن یقین جانیے مجھے اس تعارف پہ کبھی بھی احساس تفاخر نہیں رہا۔ اس کی وجہ کہ انفارچونیٹلی ہمارے اس علاقے کی پہچان اب تک خاندانی دشمنیوں، روایتی میلوں، جانوروں کی لڑائیوں اور مقابلوں والی تھی، اور وہ ان ایتھکس اور ان پلرز کی کمی تھی جو کسی بھی معاشرے کو سوشل، سویلائزڈ اور فنکشنل معاشرہ بناتے ہیں۔ لیکن 2 دن پہلے جب مجھے میرے موبائل پہ ایک میسیج ریسیو ہوا جناب عامر عثمان عادل صاحب کی جانب سے کہ ککرالی کے اندر ایک سیمینار اور تربیتی سیشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد ویلفیئر سوسائٹیز اور مخیر حضرات اور ریاستی اہلکاروں کے سنگم سے عوام کو، عام افراد کو آگاہی اور شعور دینا تھا۔ تو جناب یہ ہے بدلتا ہوا پاکستان، اور یہ ہے میرے علاقے کی نئی پہچان، جس کے لیے میں بہت چاہوں گا کہ تمام افراد، اس کے منتظمین کو، ان کے مہمانوں کو اور معزز مہمانوں کو جنہوں نے آ کے ہمیں آگاہی دی، ہم نہ صرف آپ کے شکر گزار ہیں بلکہ آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ عامر صاحب، جیسا کہ آپ اور یہاں پہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے میرے دوست جانتے ہیں کہ خوشامد اور قصیدہ گوئی کے معاملے میں میں خاصا کنجوس واقع ہوا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیو ریگارڈ اور ٹریبیوٹ ہوتا ہے وہ دینے کے معاملے میں بھی میں چاہتا ہوں کہ جس کا جو ڈیو ریگارڈ ہے وہ اس کو پیش کیا جائے اور اس کی زندگی میں پیش کیا جائے۔ اور اس بات کا احساس مجھے گزشتہ دنوں فروخ مجید صاحب کے ٹریبیوٹ کو ریکارڈ کرواتے وقت ہوا کہ آخر کیا وقت ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو کسی بندے کی ایکنالجمنٹ کے لیے اس کے مرنے ہی کا ویٹ کیوں کرنا پڑتا ہے۔ آج یہ جو تربیتی سیشن ہوا میرے لیے ایک سرپرائزنگ تھا، اور اس سے پہلے ہفتہ بھر پہلے ایک اور سرپرائز دیا عامر صاحب نے، جب اسی علاقے میں ایک جنگل میں بیاباں علاقے میں محفل شعر و سخن اور ایک ادبی محفل اور مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، اور اس میں گل بخش علی صاحب کو ان کی زندگی کے 37 سالوں کی اعترافی تقریب اور خدمات کے نتیجے میں ان کی زندگی میں ان کے سر پہ دستار اور عزت سے ان کو نوازا گیا۔ یہ ایک نیا لمحہ تھا، یہ ایک تبدیلی کا لمحہ تھا۔ اور اس سے پہلے پچھلے سال اسی طرح عامر عثمان عادل صاحب نے اپنے اسکول میں ایک سرپرائز ایونٹ کا انعقاد کیا تھا، اور وہاں پہ جانے کے بعد میں دوسروں سے پوچھتا رہا کہ آخر یہاں کا مقصد کیا ہے، اس کا ایونٹ کا آج ایجنڈا کیا ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ پھر یک دروازے عقبی سائڈ سے 10 سے 12 بزرگ، محنت کش بزرگ، ان کو VIP استقبالیہ کے ساتھ گلے میں پھولوں کا ہار ڈالتے ہوئے ان کو سٹیج پہ لا کر مہمان خصوصی والی عزت دی گئی۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ افراد جو کہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، معاشرتی اور معاشی مجبوریوں کی وجہ سے اس حالت میں بھی مزدوری کرنے پہ مجبور ہیں، ان کو بولا جائے کہ بابا جی اب بہت ہو گئی، بس کیجئے، آپ آرام سے بیٹھیے، اب آپ کا وظیفہ اور آپ کی جو پینشن ہے وہ ہم اور یہ معاشرہ مل کے دے گا۔ تو میں آج فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، میرا تعلق تحصیل کھاریاں ضلع گجرات سے ہے، جس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جہاں پہ آپ حالات کروٹ لے رہے ہیں اور ہم امیر تحصیل کے ساتھ ساتھ ایک مہذب معاشرے کی طرف بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ سب افراد کا، جس نے اس تقریب کو انعقاد کیا، اس کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ یقین مانیے کہ آج مجھ سے پہلے میڈم سمن نے اور مجھ سے پہلے جو آفیسر یہاں پہ تھے
انہوں نے جو انفارمیشن دی ہے یہ میرے جیسے باخبر آدمی کے لیے بھی نئی انفارمیشن تھی، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر معاشرے کے لوگ، میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بھی یہ نئی انفارمیشن تھی، اور ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ بیت المال اور سوشل ویلفیئر اس کی کیٹیگری کے نیچے کون کون سی فیسلٹیز عام شہری کو دستیاب ہیں، لیکن جائیں تو کہاں جائیں، اپلائی کریں تو کیسے کریں، ہمیں یہی معلوم نہیں تھا۔ تو آج کرنے کا کام یہ ہے، اس کے بعد میڈیا کے افراد، صحافی برادری، یہاں سے جانے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے فیس بک پیج سے، اپنے اپنی اخبار سے، اپنے اپنے چینل سے آج کی اس انفارمیشن کو سمرائز کر کے بلٹس میں عام عوام تک ان چیزوں کو پہنچائیں گے، تاکہ جس نیت سے یہ کاوش سے یہ آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے اس کے ثمرات لوگوں تک پہنچنے شروع ہوں اور جلد از جلد پہنچنے شروع ہوں۔ ہم لوگ ہر بات کا شکوہ صرف حکومت سے اور نصیب سے کرنے کے بعد ہم لوگ عادی ہو چکے ہوئے ہیں اپنی زندگیاں نہ بدلنے کے لیے۔ عامر صاحب، آج آپ کی اس کوشش کے نتیجے میں مجھے احمد فراز کا وہی شعر یاد آ رہا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اور ہم سے پہلے تو مسافر یہاں سے کئی گزرے ہوں گے، کم سے کم راہ سے کچھ کانٹے تو ہٹاتے جاتے۔ تو آج اس محفل کے بعد میں ARP نیوز کی طرف سے باضابطہ نہ صرف دعوت دوں گا بلکہ درخواست کروں گا ان NGOs کو بھی اور بیت المال اور حکومت پاکستان کی ان افسران کو بھی کہ جناب آپ تشریف لائیں اور انہی معلومات کو عام عوام تک پہنچانے میں ARP نیوز اور ثاقب شبیر بھی اپنا حصہ ڈالے گا۔ اور اب چونکہ یہ ایک انٹلیکچوئل میٹنگ ہے، ایک سیمینار ہے، تربیتی سیشن ہے، اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی کوتاہیوں کو اور مزید امپرومنٹ کو بھی نوٹیفائی کرنا ہوگا، اس پہ غور کرنا ہوگا۔ اب تک معاشرے میں مستحق خواتین اب تک ہر بیوہ کو مستحق سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر بیوہ مستحق نہیں ہوتی، اور خدمت خلق کا نام انفارچونیٹلی چونکہ اس معاشرے اس شہر کے اس حصے میں پیسے کی فراوانی ہے، مخیر حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو رمضان کے صرف ایک مہینے کا اس کو راشن دے کر بھی ہم لوگ اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے، اس کی ضرورت پورا سال باقی رہتی ہے، اور صرف سلائی مشین ہی اس کی فائنینشیل ریوائیول کی ضروری نہیں۔ آج کے دور میں دسیوں ایسے شعبے آ چکے ہوئے ہیں جس سے خواتین اپنا اکانومک ریوائیول کر سکتی ہیں گھر میں، سوشل میڈیا سے لے کے بیوٹیشن سے لے کے ورچوئل اسسٹنٹ سے لے کے اور بہت سی چیزیں۔ اب ان چیزوں کو انفارمیشن بھی صحافتی برادری نے دینی ہے، میڈیا پرسنز نے دینی ہے، اور ان ویلفیئر سوسائٹیز نے حکومتی سیٹ اپ کے ساتھ مشورے کر کے ڈسکس کر کے ان چیزوں کو لوگوں کے لیے بہت آسان بنانا ہے۔ اپنے بات کے آخر میں آپ کو میں چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ خواہش یا آئیڈیا کسی ایک ذہن میں ابھرتا ہے، یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتا ہے، لیکن مخالف ہواؤں اور تنقید کو برداشت کرنے کا حوصلہ کسی میں ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کو پاٹ جاتے ہیں پھر وہی جناب تاریخ میں یاد رکھے جاتے ہیں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا چراغ خود جلانا ہوگا۔ شکریہ۔